السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمار سیٹھی، اور آج میں آپ کو اپنے پروگرام گلدستہ ادب میں بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم نے جس شاعر و ادیب پہ گفتگو کرنی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں ایک مایہ ناز شاعر کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں۔ ان کا نام ہے سید جان ایلیا۔ سید جان ایلیا ہندوستان امروہے میں پیدا ہوئے اور شاعری کی صنف میں انہوں نے بہت ہی اپنا نام کمایا اور مایہ ناز شاعروں کے ساتھ کئی مشاعروں میں حصے لیے اور اپنی شاعری کا لوہا منوایا۔ شاعری تو جان کرتے ہی تھے۔ جوانی میں کئی کتابیں لکھی، جان نے کئی شاعری کی۔ اس کے بعد 1970 میں جان کی شادی زاہدہ حنا سے ہوئی، جن سے ان کے 2 بچے تھے۔ تو آئیے چلتے ہیں آپ کو ایک جان کا مشہور مشاعرہ سنوانے، جس میں وہ اپنے دوست سلیم جعفری کی بہت تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ جان جب بیمار تھے کئی عرصے تک بیٹھے رہے۔ اپنی بیوی سے طلاق ہونے کے بعد 10 سال تک جان اپنے کمرے سے نہیں نکلے۔ ایک ہی کمرے میں 10 برس گزار دیے انہوں نے، اور شاعری کا ایک شعر نہیں لکھا۔ ان کے دوست انہیں کئی مشاعروں میں بلاتے تھے، لیکن جان اپنے غم کے اندر ہی رہتے تھے اور اپنے کمرے میں ہی پڑے رہتے تھے۔ تو اس کے اوپر ایک جان کا مشہور شعر بھی ہے کہ میرے کمرے کا کیا بیاں، میرے کمرے کا کیا بیاں، یہاں خون تھوکا گیا شرارت میں، یہاں خون تھوکا گیا شرارت میں۔ آئیے لے چلتے ہیں، آپ کو سنواتے ہیں جان کا ایک مشہور مشاعرہ، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرا آخری مشاعرہ تھا۔ تو آئیں آپ کو سناتے ہیں جان کا آخری مشاعرہ۔ جانا جان، نہ میں جان ایلیا ہوں نہ حضرت جان ایلیا، اولیاء ہیں صاحب، کچھ بھی نہیں۔ میں ایک بات عرض کروں، میرا ظہور 13ویں رجب حضرت علی کی ولادت کی تقریب سے ہوا تھا امروہے میں، جو دور سے چلتا رہا، پھر پاکستان آ گیا۔ یہ دوسرا ظہور تھا۔ تیسرا ظہور جو آخری ہے وہ جناب سید سلیم جعفری کی بنیاد پر اور ان کے اعطا اور ان کے عطا کی بنیاد پر میرا تیسرا ظہور دبئی میں ہوا، اور مجھے دبئی میں صحیح معنی بالکل، میں کوئی مزخرفات کی باتیں نہیں کر رہا، نہ میں خوش آمدی ہوں، میں وہ آدمی ہوں جس نے کرفیو ڈیفائی کیے ہیں۔ میں ایمانداری کے بات سے کہتا ہوں، ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میرا صحیح ظہور دبئی میں ہوا۔ مجھے اپنے بہترین سامعین دبئی میں ملے، کیا کہنے، بہترین۔ کیا کہنے جو، لیکن میں آج بہت اداس ہوں۔ اب تک میں سلیم کی خلاف ورزیاں کرتا رہا، شراب پیتا رہا، دھت رہا، لیکن آج ایسا نہیں۔ کیوں؟ میں ہار چکا ہوں۔ میں معاشرے کو اپنی اقدار پر لانا چاہتا تھا، میں حرام اور حلال کے معیاروں کو توڑ دینا چاہتا تھا، مگر میں ہار گیا۔ یہ وہ معاشرہ نہیں ہے، یہ افلاطون کا معاشرہ نہیں ہے، یہ لیکرگس کا معاشرہ نہیں ہے، یہ مارکس آریلس کا معاشرہ نہیں ہے، یہ بونوں کا معاشرہ ہے۔ میں بونا شاعر ہوں جسے بہترین سامعین ملے ہیں۔ ایک شعر جو ایک بات کہہ دوں، وہ کہاں گے شاہدہ، میں نے 10 برس پہلے یا 6 برس پہلے ایک نیا خواب دیکھا۔ اس سرزمین میں، شاید ابوظہبی میں یا دبئی میں، ایک لڑکی کا جو اس وقت موجود ہے اس مجمع میں، جو میرا خواب ہے، جسے میں کبھی نہیں پا سکتا۔ اور میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے سب مر گئے، میں تباہ ہو کر آیا ہوں۔ یہ حسرت کی بات ہے، اچھا یہ حسرت کی بات ہے۔ جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، جو رانائی بہت زمانے کا نہیں، اسی کا پاکستان کا بھائی سلیم جعفری کے اعزاز میں ہم جب ٹہلا کرتے تھے حسین لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے، تو جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی، جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے،
لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی. یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ. یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ. یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی. یہاں تو چارہ سازوں کی آج میں بڑا حساس ہوں چونکہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ میرا آخری مشاعرہ ہے اور اس کے بعد میرا کھیل ختم ہونے والا ہے. چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا. چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا. ہاں دوا دو مگر یہ بتلا دو مجھے آرام تو نہیں ہوگا. چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا. ہاں دوا دو مگر یہ بتلا دو مجھے آرام تو. اب تو جس طور بھی گزر جائے کوئی اسرار زندگی سے نہیں. اب تو جس طور بھی گزر جائے کوئی اسرار زندگی سے نہیں. اس کے غم میں کیا سبھی کو معاف کوئی شکوہ بھی اب کسی سے. کیا کہنے لو اس کے غم میں کیا سبھی کو کوئی شکوہ بھی اب کسی سے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب اس حال میں موجود ہے. تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے. نن کو عنوان ہے رمز. تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے. میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی. اور قریب ہے. تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی. سامعین لوگ سمجھتے ہیں کہ جان جو ہیں وہ صرف عشق محبت کی ہی شاعری کرتے تھے. انہوں نے اور اصناف میں کوئی شاعری نہیں کی. لیکن یہ درست نہیں ہے. جان نے واقعی کربلا کے اوپر ایک بہترین مرثیہ لکھا جو میں آپ کو اپنی زبانی سناتا ہوں. مطلع ہے کہ بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں. بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں. جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں. جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں. فدا کرنے کو دین مصطفیٰ پر. فدا کرنے کو دین مصطفیٰ پر علی اکبر سجائے جا رہے ہیں. علی اکبر سجائے جا رہے ہیں. قدم دوش نبوت پر تھے جن کے. قدم دوش نبوت پر تھے جن کے وہ کانٹوں پر چلائے جا رہے ہیں. وہ کانٹوں پر چلائے جا رہے ہیں. جہاں بے اذاں آتے تھے نا جبرائیل وہ کاشانے جلائے جا رہے ہیں. بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پر جن کو وہ نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں. ہوا تھا جان قائم جن سے پردہ. ہوا تھا جان قائم جن سے پردہ وہ بازاروں میں لائے جا رہے ہیں. سامعین یہ تھا ایک تنہائی میں قسمہ پرسی میں برے حال میں زندگی بسر کرنے والے شاعر کا زندگی کا فلسفہ جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا. ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتایا کہ کیسے انہوں نے زندگی بسر کی. کیسے سادہ زندگی بسر کی لیکن الفاظ میں شاعری میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں. تو اسی کے ساتھ میں اپنے شو گلدستہ ادب کا اینڈ کروں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا. اپنی قیمتی رائے سے ہمیں
ضرور آگاہ کرے گا۔ اور جاتے جاتے ایک اور جون کا شعر آپ کو سنا کے آپ سے اجازت لوں گا کہ تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی اگلے شو میں۔ اللہ حافظ۔